اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ سلسلہ دروس صحیفہ سجادیہ میں آج صحیفہ سجادیہ کی 45 نمبر دعا کا بقیہ حصہ پیش خدمت ہے۔ اس دعا میں جو وداع ماہ رمضان کے سلسلے میں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے، سلام ہو تجھ پر اے وہ ہم نشین، جو رہا تو اس کی منزلت عظیم رہی، اور وہ چلا گیا تو اس کے فراق نے رنجیدہ بنا دیا، اور اس کا وجود ایسا پر امید تھا جس کی جدائی دردناک ثابت ہوئی۔ سلام تجھ پر اے وہ محبوب، جو آیا تو سامان انس لے کر آیا، اور خوش کیا، اور گیا تو وحشت زدہ اور رنجیدہ بنا کر گیا۔ سلام ہو تجھ پر اے وہ پڑوسی، جس کے زیر سایہ دل نرم ہو گئے اور گناہ کم ہو گئے۔ سلام ہو تجھ پر اے وہ مددگار، جس نے شیطان کے مقابلے میں ہماری مدد کی، اور ایسا ساتھی بنا جس نے نیکیوں کے راستوں کو آسان بنا دیا۔ سلام ہو تجھ پر کہ تیرے دور میں جہنم سے آزاد ہونے والے کس قدر زیادہ تھے، اور تیری حرمت کا خیال رکھنے والے کس قدر نیک بخت ہو گئے۔ سلام ہو تجھ پر کہ تو نے کس قدر گناہوں کو محو کر دیا، اور کتنے قسم کے عیوب کو چھپا دیا۔ سلام ہو تجھ پر کہ تو گناہگاروں پر کس قدر مہربان تھا، اور تیری ہیبت صاحبان ایمان کے دلوں میں کس قدر زیادہ تھی۔ سلام ہو تجھ پر اے وہ مہینے، جس کا مقابلہ دوسرے زمانے نہیں کر سکتے ہیں۔ سلام ہو تجھ پر اے وہ مہینے، جو ہر رخ سے سلامتی کا باعث تھا۔ سلام ہو تجھ پر کہ نہ تیری مصاحبت نہ پسندیدہ تھی، اور نہ تیری معاشرت قابل مذمت تھی۔ سلام ہو تجھ پر کہ تو برکتیں لے کر وارد ہوا، اور گناہوں کی کثافت کو دھو کر پاک کر گیا۔ سلام ہو تجھ پر کہ تجھے دل تنگی کی بنا پر رخصت نہیں کیا گیا، اور اس کے روزوں کو خشکی کی بنا پر نہیں چھوڑا گیا۔ سلام ہو تجھ پر کہ تیرے وقت سے پہلے تیرا انتظار کیا جاتا ہے، اور تیرے جانے سے پہلے ہی سے لوگ رنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ سلام ہو تجھ پر کہ تیری وجہ سے کتنی برائیوں کا رخ موڑ دیا گیا، اور کتنی نیکیاں انڈیل دی گئیں۔ سلام ہو تجھ پر اور تیری قدر کی رات پر، جو 1000 مہینوں سے بہتر تھی۔ سلام ہو تجھ پر کہ ہمیں کس قدر کل تیری آرزو تھی، اور کل تیرا شوق رہے گا۔ سلام ہو تجھ پر کہ اور تیرے اس فضل پر جس سے ہم محروم ہو گئے، اور تیری ان گزشتہ برکتوں پر جو ہم سے چھن گئیں۔ اے اللہ، ہم اس مہینے والے ہیں جس سے تو نے ہمیں شرف بخشا ہے، اور اپنے کرم سے ہمیں اس کی توفیق دی ہے، جبکہ بدبخت افراد اس کے وقت سے بے خبر رہے، اور اپنی بدبختی کی بنا پر اس کے فضل سے محروم رہ گئے۔ در حقیقت تو ہی اس معرف کا مالک و مختار ہے، جو تو نے اس کے سلسلے میں ہمیں عنایت فرمائی ہے، اور اس کی سنت کی ہدایت دی ہے، اور ہم نے تیری توفیق ہی سے اس کے روزے اور نماز کا بیڑا اٹھایا ہے، اگرچہ اس میں کوتاہیاں بھی ہوئی ہیں، اور ہم بہت سے حقوق میں سے صرف چند ایک کو ادا کر سکے ہیں۔ اے اللہ، یہ تیری حمد اپنی برائیوں کے اقرار اور حقوق کی بربادی کے اعتراف کے ساتھ ہے۔ تیرے لیے ہمارے دلوں میں واقعی شرمندگی ہے، اور ہماری زبانوں پر سچی معذرت ہے، لہذا ہماری کوتاہیوں کے باوجود ہمیں وہ اجر عطا فرما دے جس کے ذریعے اس فضل کا تدارک ہو سکے جس کی آرزو تھی، اور اسے
ان ذخیروں کے انواع و اقسام کا بدل قرار دے سکیں جس کی تمنا اور طمع تھی۔ اور اگرچہ ہم نے تیرے حق میں کوتاہی کی ہے، لیکن اس کے باوجود تو ہمارے عذر کو قبول کر لے اور ہماری عمروں کو ہمارے سامنے آنے والے رمضان تک پہنچا دے، اور جب ایسا ہو جائے تو ہماری مدد فرما کہ ہم اس عبادت کو اختیار کریں جس کا تو اہل ہے، اور ہمیں اس منزل تک پہنچا دے کہ ہم اس اطاعت کو انجام دے سکیں جس کا تو استحقاق رکھتا ہے، اور ہمارے لیے عمل نیک کا وہ سلسلہ قائم کر دے جو اس سال اور آئندہ سال کے ماہ رمضان کے حقوق کی تلافی کر سکے۔ اے اللہ، ہم نے اس مہینے میں جو بھی جرم کیا یا گناہ کیا ہے، یا جس معصیت میں مبتلا ہوئے یا جس خطا کے بھی مرتکب ہوئے ہیں، چاہے قصدن ہو یا بھول کر، اور جس کے ذریعے ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا یا کسی دوسرے کی حد کے حرمت کی، تو درود بھیج محمد و آل محمد پر، اور ہمارے عیوب کو اپنے پردہ کرم میں چھپا لے، اور ہمارے گناہوں کا نشانہ نہ بننے دینا، اور ہمارے خلاف سرکشوں کی زبان دراز نہ ہونے دینا، اور ہمیں ان کاموں میں لگا دے جو گناہوں کو زائل کر سکیں اور ہمارے بدترین اعمال کا کفارہ بن سکیں، اور اپنی اس مہربانی کی بنا پر جو ختم ہونے والی نہیں ہے، اور اس فضل و کرم کی بنا پر جو کم ہونے والا نہیں ہے۔ اے اللہ، درود بھیج محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام پر، اور ہماری مصیبت کا تدارک اس مہینے کے شرف سے فرما دے، اور ہمارے لیے عید الفطر کو بابرکت قرار دے دے، اور اسے تمام گزرنے والے دنوں سے بہتر بنا دے، اس طرح کہ وہ سب سے زیادہ معافی حاصل کر سکے اور سب سے زیادہ گناہوں کو مٹا سکے، اور ہماری تمام ظاہری و باطنی گناہوں کو معاف کرا سکے۔ اے اللہ، اس مہینے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں خطاؤں سے باہر نکال دے، اور اس کے جانے کے ساتھ ہمیں برائیوں سے الگ کر دے، اور ہمیں اس کے بہترین اہل میں قرار دے دے جس کا نصیب سب سے وافر ہو اور جس کا حصہ سب سے زیادہ عظیم ہو۔ اے اللہ، جو بھی اس مہینے کے حق کی مکمل رعایت کرے اور اس کی حرمت کی باقاعدہ حفاظت کرے، اور اس کے مکمل حدود کے ساتھ قیام کرے، اور اس کے گناہوں سے مکمل طور پر پرہیز کرے، یا تیری بارگاہ میں قربت کا کوئی وسیلہ اختیار کرے، یا تیری رضا کا باعث ہو، اور جس کی بنا پر تیری رحمت کا رخ اس کی طرف ہو جائے، تو ہمیں بھی اپنے کرم سے ایسا ہی شرف عنایت فرما دینا، اور اپنے فضل سے اسے کئی گنا بنا دینا، کہ تیرا فضل ختم ہونے والا نہیں ہے، اور تیرے خزانے کم نہیں ہوتے ہیں بلکہ ابلتے ہی رہتے ہیں، اور تیرے احسانات کی کانیں فنا ہونے والی نہیں ہیں، اور تیری عطا ہی در حقیقت خوشگوار عطا کہے جانے کے قابل ہے۔ اے اللہ، درود بھیج محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام پر، اور ہمیں ویسا ہی اجر عطا فرما جیسا ان لوگوں کا اجر ہے جو اس مہینے میں روزے رکھنے والے یا قیامت تک کوئی بھی عبادت کرنے والے ہیں۔ اے اللہ، ہم تیری بارگاہ میں آج کے یوم الفطر میں جیسے تو نے صاحبان ایمان کے لیے روز عید و مسرت قرار دیا ہے، اور اپنے اہل ملت کے جمع ہونے کا سامان فراہم کیا ہے، ہر اس گناہ سے توبہ کر رہے ہیں جس کا ارتکاب کیا ہے، یا جو برائیاں ہم سے سرزد ہوئی ہیں، یا جو برا خیال ہمارے دلوں میں پایا جاتا ہے، اور یہ توبہ ویسی ہے جس میں دوبارہ گناہ کی طرف پلٹ کر جانے کا کوئی خیال نہ ہو، اور نہ دوبارہ کسی خطا کرنے کا کوئی ارادہ ہو۔ یہ ہماری توبہ ہر طرح کے شخص سے پاک ہو، لہذا اے قبول کرنے والے اور ہم سے راضی ہو جا،
اور پھر ہمیں اسی توبہ پر ثابت قدم رکھ۔ اے اللہ، ہمیں روز قیامت کے عذاب کا خوف اور اس ثواب کا شوق عطا فرما جس کا تو نے وعدہ کیا ہے، تاکہ ہم تجھ سے دعاؤں کی لذت کا احساس کر سکیں اور جن گناہوں سے پناہ چاہتے ہیں ان کے درد کو محسوس کر سکیں۔ ہمیں اپنی بارگاہ کے ان توابین میں قرار دے دے جن کے لیے تو نے اپنی محبت کو لازم قرار دیا ہے اور جن کی اطاعتوں کی طرف رجوع کرنے کو قبول کر لیا ہے۔ اے اللہ، ہمارے آباء و اجداد اور ہماری ماؤں کو اور ہمارے تمام اہل مذہب کو بخش دے، چاہے گزر چکے ہوں یا قیامت تک گزرنے والے ہوں۔ درود بھیج محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر، جس طرح تو نے اپنے مقرر ملائکہ پر درود نازل کیا ہے۔ اے اللہ، درود بھیج محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر، جس طرح تو نے اپنے نیک کردار بندوں پر رحمت نازل کی ہے، بلکہ اس سے بہتر اے عالمین کے پروردگار وہ درود بھیج جس کی برکتیں ہم تک پہنچ جائیں اور اس کا نفع ہمارے شامل حال ہو جائے اور اس کے بارے میں ہماری دعا مستجاب ہو جائے۔ تو بہترین وہ ہستی ہے جس کی طرف توجہ کی جائے اور ان سب سے زیادہ کام آنے والا ہے جن پر بھروسہ کیا جاتا ہے، اور ان سب سے بہتر عطا کرنے والا ہے جن کے فضل و کرم کا سوال کیا جاتا ہے، اور تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔